محب وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی 7 دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں۔ کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ لائٹ ہاؤس کے پیچھے جا کر اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا اور اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے اندر سے کون باہر نکلا ہے۔ یہ منظر دوسرے مجاہد یعنی اکبر علی سادھو کے چیلے نے دیکھ لیا تھا، کیونکہ لائٹ ہاؤس کا عقبی حصہ اس کی نظروں کے سامنے تھا۔ اس نے کچھ دیر کے بعد اکبر علی کو جا کر بتایا کہ فوجی ٹرک میں سے 4 سفید کوٹ والے درمیانی عمر کے آدمی نکلے تھے اور لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے تھے۔ اکبر علی نے کہا، وہ سائنسدان ہی ہو سکتے ہیں، ہمیں یہ خبر مراد خان اور عمران کو فوراً پہنچانی ہوگی۔ میں رات کا اندھیرا ہوتے ہی ان کی طرف چل پڑوں گا۔ اکبر علی سادھو نے رات کے پچھلے پہر کا انتظار نہ کیا اور گروے رنگ کی چادر لپیٹ کر رات پڑتے ہی مراد خان کے خفیہ ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گیا۔ مراد خان اسے شروع رات میں ہی وہاں دیکھ کر کچھ حیران سا ہوا۔ اس نے پوچھا، خیریت تو ہے نا؟ مجاہد اکبر علی نے کہا، سر آج دوپہر کو لائٹ ہاؤس پروجیکٹ میں ایک فوجی ٹرک آیا تھا جس میں سے 4 سفید کوٹ والے آدمی اترے تھے۔ وہ چاروں لائٹ ہاؤس کے اندر چلے گئے تھے۔ عمران نے کہا، وہ سائنسدانوں کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں ایٹمی میٹیریل کی پروسیسنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ اب ہمیں خاموش نہیں بیٹھنا چاہیے۔ مراد خان نے مجاہد اکبر علی کو واپس اس کی ڈیوٹی سپاٹ پر بھیج دیا اور تاکید کی کہ لائٹ ہاؤس کے آس پاس کی فوجی اور غیر فوجی نقل و حرکت پر کڑی نگاہ رکھے۔ اس کے جانے کے بعد وہ آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ مراد خان نے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں ہاشم اور سکندر کو وجے واڑہ سے بلا لینا چاہیے، ان کے ساتھ بھی مشورہ ضروری ہے۔ دوسرے ہی روز صبح مراد خان نے ایک آدمی کو وجے واڑہ روانہ کر دیا۔ وجے واڑہ زیادہ دور نہیں تھا۔ دن کے 10 بجے ہاشم خان اور سکندر گنٹور کی خفیہ کمین گاہ پر پہنچ چکے تھے۔ عمران اور مراد خان نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا اور بتایا کہ لائٹ ہاؤس کے پروجیکٹ پر سائنسدانوں کی ایک کھیپ پہنچ گئی ہے اور پروسیسنگ کا کام شروع ہو گیا ہے۔ ہاشم خان کہنے لگا، ہمارا مشن بالکل واضح ہے، ہمیں لائٹ ہاؤس کو اس طرح تباہ کرنا ہے کہ یہ اپنی بنیادوں سمیت اڑ جائے، تاکہ اس کے نیچے جو تہ خانہ ہے اور جہاں سارا کام ہو رہا ہے اس کے بھی پرخچے اڑ جائیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے 2 طریقے میری سمجھ میں آتے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ ایسا ہو کہ ہم میں سے کوئی مجاہد کسی طریقے سے کسی وسیلے سے کسی بیس میں لائٹ ہاؤس کے تہ خانے میں جا کر انتہائی دھماکہ خیز مواد لگانے میں کامیاب ہو جائے۔ نمبر 2 یہ کہ ہم باہر سے حملہ کریں۔ اس کی صورت یہی ہو سکتی ہے کہ کسی جگہ سے چھپ کر رات کے وقت راکٹ لانچر سے لائٹ ہاؤس پر راکٹ فائر کیے جائیں۔ ایسا کرنے سے زیادہ یہی ہوگا کہ لائٹ ہاؤس اڑ جائے گا مگر اس کا تہ خانہ محفوظ رہے گا، اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ چنانچہ یہ دوسرا طریقہ ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، بلکہ الٹا اس سے ہمیں یہ نقصان ہوگا کہ حکومت فوری طور پر ایٹمی میٹیریل کے سلنڈر یہاں سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دے گی۔ چنانچہ ہمیں پہلے طریقے پر غور کرنا چاہیے کہ اس سلسلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں۔ مراد خان کہنے لگا، لائٹ ہاؤس کے اندر ہم میں سے کسی کے لیے داخل ہونا بظاہر ناممکن ہے۔ ہاشم خان بولا، ہمیں ناممکن کو ہی ممکن بنانا ہے ورنہ ہم اپنے مشن میں ناکام ہو جائیں گے۔ مراد خان عمران کی طرف دیکھا، عمران اس سلسلے میں تمہارا کیا مشورہ ہے؟ عمران نے آہستہ سے کہا، ہاشم ٹھیک کہتا ہے، ہمیں ناممکن کو ممکن کر دکھانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں صرف اس لائن پر سوچنا ہوگا کہ ہم لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کے اندر کیسے داخل ہو سکتے ہیں۔ سکندر کہنے لگا، مراد خان جی، ہم نے اپنے جو آدمی لائٹ ہاؤس کی نگرانی کے لیے لگائے ہوئے ہیں ان کی کیا رپورٹ ہے؟ مراد خان نے سکندر کو اپنے دونوں جاسوسوں مجاہدوں کی 2 دن کی کارگزاری تفصیل سے بیان کر دی۔ سکندر خاموشی سے سنتا رہا، پھر بولا، اس کا مطلب ہے کہ وہاں سیکیورٹی انتہائی سخت ہے، ہم سائنسدانوں کے لباس میں بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے اور فوجی وردیوں میں بھی اندر جانے کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ لائٹ ہاؤس کی زیر زمین لیبارٹری میں جانے کے لیے فوجی جوانوں کی بھی زبردست چیکنگ ہوتی ہوگی، آئی ڈی کارڈ چیک کیا جاتا ہوگا، پے بک چیک کی جاتی ہوگی۔ 1 منٹ، مراد خان نے سکندر کی بات درمیان میں سے کاٹ دی اور کہنے لگا، مجھے ایک خیال آیا ہے۔ ہاشم، سکندر اور عمران اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد خان کہنے لگا، اپنے مجاہد اکبر علی نے جو سادھو کے بیس میں ٹارگٹ کے سپاٹ پر دونی رما کر بیٹھا ہے، بتایا ہے کہ سائنسدانوں کے آنے کے بعد فوجی سیکیورٹی گارڈز کی نفری میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اب لائٹ ہاؤس کے مینار کی 3 منزلوں پر بھی فوجی جوان پہرے پر کھڑے کر دیے گئے ہیں۔ ان حالات میں ظاہر ہے ان فوجی گارڈز کی بدلی بھی ضرور ہوتی ہوگی اور ان کی جگہ لینے دوسرے دن نئے فوجی جوان آتے ہوں گے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ یہ نئے فوجی جوان کس وقت اور کس طرف سے فوجی گاڑی میں بیٹھ کر اپنی ڈیوٹی پر آتے ہیں تو ہم انہیں راستے میں ہی ختم کر کے ان کی وردیاں پہن کر لائٹ ہاؤس کے اندر جانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ان فوجیوں کی شناختی کارڈ اور پے بکس بھی موجود ہوں گی۔
ہاشم نے کہا خیال اچھا ہے، اگرچہ اس میں خطرہ زیادہ ہے، پھر بھی موجودہ حالات میں ہمیں ہر قسم کا خطرہ مول لینا ہوگا۔ تم ایسا کرو کہ اپنے جاسوس مجاہدوں کو بریف کر دو کہ وہ یہ دیکھتے رہیں کہ ڈیوٹی گارڈز کے جوان کس وقت تبدیل ہوتے ہیں اور ان کی جگہ لینے کے لیے دوسرے جوان کس وقت وہاں آتے ہیں۔ یہ پیغام انہیں ابھی پہنچا دیا جائے گا، مراد خان بولا۔ یہ پیغام ٹارگٹ پر تعینات دونوں مجاہد جاسوسوں کو پہنچا دیا گیا۔ 2 دن تک دونوں جاسوس سادھوؤں کے بیس میں الگ الگ جگہوں پر بیٹھے لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کا گہری نگاہوں سے جائزہ لیتے رہے۔ وہ خاص طور پر یہ دیکھتے رہے کہ گارڈ سنتریوں کی بدلی کب اور کس وقت ہوتی ہے، لیکن ان دونوں دنوں میں انہوں نے محسوس کیا کہ گارڈ سنتریوں کی بدلی نہیں ہوئی تھی۔ انہوں نے دوربین کی مدد سے بھی دیکھا کہ جو سنتری یا فوجی جوان لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے والے دروازے اور لائٹ ہاؤس کے مینار کی تینوں منزلوں پر پہلے دن پہرے پر کھڑا کیے گئے تھے، دوسرے اور تیسرے دن بھی وہی فوجی جوان پہرا دے رہے تھے۔ صرف اتنا فرق پڑتا تھا کہ دن کے وقت پہرا دینے والے شام کو چلے جاتے تھے اور ان کی جگہ رات کو وہ فوجی جوان آ جاتے تھے جنہوں نے ایک دن پہلے رات کے وقت ڈیوٹی دی ہوئی تھی۔ اس طرح ان 8-10 فوجی جوانوں میں ہی جو وہاں مستقل رہے تھے عدلی بدلی ہوتی رہی تھی۔ جب یہ رپورٹ انہوں نے مراد خان اور عمران کو دی تو وہ سوچ میں پڑ گئے۔ انہوں نے یہ سوچ رکھا تھا کہ جو فوجی دستہ دن کے وقت یا رات کے وقت بدلی کے لیے آتا ہے اس کو راستے میں ہی ختم کر دیں گے اور خود ان کی فوجی وردیاں پہن کر پروجیکٹ کے گیٹ میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن اب انہیں اپنے اس منصوبے سے دستبردار ہونا پڑ گیا تھا۔ اب کسی دوسری اسکیم پر انہوں نے سوچنا شروع کر دیا۔ وہ سخت پریشان تھے، کوئی دوسری قابل عمل اور قابل اعتبار اسکیم ان کے سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن شروع رات میں مجاہد اکبر علی جو سادھو کی بیس میں ٹارگٹ کے قریب دونی رمائے بیٹھا تھا آیا اور اس نے بتایا کہ آج دوپہر کے وقت ایک فوجی گاڑی میں 2 اور سائنسدان لائٹ ہاؤس کی لیبارٹری میں آئے ہیں۔ انہوں نے سفید کوٹ پہن رکھے تھے اور ان کے ہاتھوں میں بریف کیس تھے۔ ہاشم اور سکندر اور عمران بھی وہاں موجود تھے۔ مراد خان سخت پریشان دکھائی دے رہا تھا کیونکہ وقت گزرتا جا رہا تھا اور پروجیکٹ تباہ کرنے کی کوئی کارگر ترکیب ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ اسی موضوع پر باتیں کرتے رہے۔ مجاہد اکبر علی ان کی گفتگو بڑے غور سے سن رہا تھا۔ مراد خان کہنے لگا، آج صبح بھی اپنے ہائی کمانڈ سے ایک سگنل موصول ہوا ہے جس میں انہوں نے پوچھا ہے کہ لائٹ ہاؤس مشن کے سلسلے میں کیا پیش رفت ہوئی ہے۔ ہائی کمانڈ بھی فکر مند ہے کہ ہم لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کو تباہ کرنے میں تاخیر سے کام کیوں لے رہے ہیں۔ عمران نے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا چاہیے کہ جو سائنسدان لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں وہ کہاں رہتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اغوا کر کے ہم ان کی جگہ کوئی اپنا آدمی بھیج سکتے ہیں۔ مراد خان کہنے لگا، یہ کام اتنا آسان نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو، اور وہاں جو فوجی بیٹھے ہیں وہ بے وقوف نہیں ہیں۔ ہمارا آدمی اندر داخل ہوتے ہی پکڑا جائے گا۔ مجاہد اکبر علی بولا، میں نے تو ان سائنسدانوں میں کسی سائنسدان کو لائٹ ہاؤس پروجیکٹ سے باہر نکلتے نہیں دیکھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سائنسدان لائٹ ہاؤس کے احاطے میں کسی بارک وغیرہ میں رہتے ہیں۔ ہاشم کہنے لگا، پھر کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ مراد خان نے مایوسی کے لہجے میں کہا، ابھی تک میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، وقت تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اس موقع پر مجاہد اکبر علی نے ایک ایسی تجویز پیش کر دی جس کو سن کر سب مجاہد اس کی طرف دیکھنے لگے۔ مراد خان نے کہا، یہ تم کیا کہہ رہے ہو اکبر علی؟ مجاہد اکبر علی نے جواب دیا، اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے سر۔ مجاہد اکبر علی نے جو تجویز پیش کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے جسم کے ساتھ انتہائی تباہ کن اور انتہائی طاقتور دھماکہ خیز مواد باندھ کر کسی بڑے فوجی افسر کی وردی میں پروجیکٹ میں داخل ہوگا۔ ظاہر ہے وہ میجر یا کرنل یا جنرل کی وردی میں ہوگا، اس کو کوئی فوجی نہیں روک سکے گا۔ یوں وہ سیدھا لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے والے دروازے میں سے گزر کر نیچے لیبارٹری میں آ جائے گا اور وہاں آتے ہی ایٹمی مواد کے سلنڈروں کا معائنہ کرنے کے بہانے ان کے پاس جائے گا اور اپنے جسم کے ساتھ بندھے ہوئے تباہ کن مواد کا خفیہ بٹن دبا دے گا۔ وہاں ایک بھیانک دھماکہ ہوگا اور وہ خود بھی شہید ہو جائے گا اور اپنے ساتھ ایٹمی پروجیکٹ کو بھی تباہ کر دے گا۔ یہ ایک خودکش مشن تھا جس کی تجویز مجاہد اکبر علی نے پیش کی تھی۔ اس پر کوئی بھی راضی نہ ہوا۔ مجاہد اکبر علی کہنے لگا، مراد خان جی، آپ مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ کیا ایسا کرنے سے بھارت کا یہ ایٹمی پروجیکٹ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا؟ مجھے صرف میرے اس سوال کا جواب دیجیے گا۔ مراد خان نے ہاشم خان کی طرف دیکھا کیونکہ ہاشم خان دھماکہ خیز مواد کی ٹیکنالوجی کا ایکسپرٹ تھا۔ ہاشم خان نے آہستہ سے کہا، دھماکہ خیز مواد کی سائنس انتہائی ترقی کر چکی ہے۔ ہمارے پاس ایسا خطرناک ترین دھماکہ خیز مواد موجود ہے کہ جس میں بارود بالکل استعمال نہیں ہوتا۔ بعض کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں جن کا دھماکہ اتنا شدید ہوتا ہے کہ جہاں یہ مواد پھٹتا ہے وہاں 200 گز تک کوئی بلڈنگ سلامت نہیں رہتی، ان کے بھی پرخاشے اٹھ جاتے ہیں۔ مجاہد اکبر علی نے بڑے پرجوش انداز میں کہا، بس ٹھیک ہے، میں بھی یہی چاہتا ہوں۔ میں اس قومی سلامتی اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اس مشن کے لیے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر پیش کرتا ہوں۔ اگر میری جان چلی جانے سے میرا محبوب وطن پاکستان دفاعی اعتبار سے زیادہ طاقتور ہو جائے اور بھارت کا پاکستان دشمن پروگرام نیست و نابود ہو جائے گا تو میرے نزدیک اس سے زیادہ میری خوش قسمتی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔
اسکندر علی نے کہا لیکن اکبر علی، مجاہد اکبر علی نے بڑے جلالی لہجے میں اسکندر کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لیکن کچھ نہیں اسکندر علی، میں جانتا ہوں تم کیا دلیل پیش کرو گے، لیکن محض دلیل بازی سے ہم اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہو سکتے، جو نہ صرف بھارت کے مسلمانوں بلکہ پورے پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے۔ مجھے ایک نہ ایک دن تو مرنا ہی ہے۔ اگر بستر پر ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے کی بجائے مجھے شہادت کی موت نصیب ہوتی ہے تو ایسی موت کو 1001 دفعہ گلے لگانے کو تیار ہوں۔ مجاہد اکبر علی کے جذبے اور اس کے جلال کو دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ مراد خان نے کہا، اکبر علی ابھی تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ، اس معاملے پر کل غور کریں گے۔ مجاہد اکبر علی نے اٹھتے ہوئے کہا، خان جی اس میں غور کرنے والی کوئی بات نہیں رہی، میں فیصلہ کر چکا ہوں اور میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے، اور مجھے پورا یقین ہے کہ جس مشن کو کامیاب بنانے کے لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے میں اس میں یقیناً کامیاب ہوں گا، خدا حافظ۔ اور مجاہد اکبر علی چادر کی بکل مار کر خفیہ کمین گاہ سے نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہ سب 10-15 سیکنڈ تک بالکل خاموش سے ہو کر بیٹھے رہے۔ ہر شخص اپنے طور پر یہی محسوس کر رہا تھا کہ اکبر علی مجاہد ان سے بازی لے گیا ہے۔ جو تجویز اس نے پیش کی ہے وہ ان میں سے خود کسی کو پیش کرنی چاہیے تھی، اور جو مجاہدانہ اور دلیرانہ فیصلہ اکبر علی نے کیا ہے وہ ان میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ اللہ نے جس کی قسمت میں شہادت کا رتبہ لکھ دیا ہوتا ہے یہ بلند رتبہ اسی کو ملتا ہے۔ اسکندر نے خاموشی کی فضا کو توڑتے ہوئے کہا، اکبر علی بہت جذباتی ہو رہا ہے۔ عمران بولا، تم جسے جذبات کہہ رہے ہو میں اسے جذبہ اسلام کی سب سے بڑی طاقت سمجھتا ہوں۔ یہی وہ جذبہ ہے جو مسلمانوں کو دشمن پر فتح و کامرانی عطا کرتا ہے، اور یہی وجہ ہے جس کی طاقت سے ہم اپنے سے 3 گنا زیادہ طاقتور دشمن پر فتح حاصل کر لیتے ہیں۔ یہ محض جذبات نہیں ہے اسکندر، بلکہ یہ ایک مسلمان کی ہیبت و جلال مومن کی یلغار ہے، جس کے آگے دشمن کے مورچے اور دشمن کے بنکر کی کلا بندیاں خس و خاشاک کی طرح اڑنے لگتی ہیں۔ عمران پر بھی جلالی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ اس نے کہا، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہم اکبر علی کو سلیوٹ کرتے ہیں؟ کیا ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جو فیصلہ اس نے کیا ہے وہ ہم میں سے کسی کو کرنا چاہیے تھا؟ میرے دوستو، یقین کرو اکبر علی ہم سے بازی لے گیا ہے، اس نے جنت کا دروازہ دیکھ لیا ہے، اب وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ کوٹڑی میں ایک تقدس آمیز خاموشی چھا گئی۔ اس وقت ان چاروں مجاہدوں کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے ان میں سے ہر ایک اپنے سینے پر بم باندھ کر دشمن کے مورچے میں کود پڑنے اور اس کے پرخچے اڑانے پر تیار ہے۔ کچھ دیر کے بعد مراد خان نے خاموشی کے طلسم کو توڑا اور کہا، اپنے مجاہد اکبر علی کا جذبہ شہادت قابل قدر ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ہم سب میں سے آگے نکل گیا ہے، لیکن میں تقاضۂ بشر کے تحت چاہتا ہوں کہ اکبر علی کے ساتھ ابھی اس موضوع پر کوئی بات نہ کی جائے۔ ان سب نے ایسا ہی کیا۔ جب ایک دن گزر گیا اور پھر دوسرا دن بھی گزر گیا تو مجاہد اکبر علی شام کو خفیہ کمین گاہ پر آیا اور مراد خان سے کہا، خان صاحب معاملہ نازک صورتحال اختیار کرتا جا رہا ہے، ہم نے دور سے دیکھا ہے کہ لائٹ ہاؤس میں ایک بہت بڑا سلنڈر لایا گیا ہے، اگر ہم لوگوں کو کچھ کرنا ہے تو ہمیں وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت ہاتھ سے نکل جائے اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں۔ مراد بولا، ہم اسی سلسلے میں کوئی اسکیم بنا رہے ہیں۔ مجاہد اکبر علی ان کے قریب بیٹھ گیا، کہنے لگا، میں بھی ایک عرصے سے اس جہاد میں آپ کے ساتھ شامل ہوں، میرا بھی کافی تجربہ ہے، میں نے اپنی شہادت کی جو تجویز آپ کے سامنے رکھی ہے تو بہت سوچ سمجھ کر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات میں جانتا ہوں اور آپ بھی جان گئے ہوں گے کہ یہ مشن کسی ایک مجاہد کی شہادت دیے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہاں سیکیورٹی اتنی سخت ہے کہ ہم میں سے کسی کا پروجیکٹ کے اندر جا کر ٹارگٹ کو اڑانا ناممکنات میں سے ہے، اور یہ مشن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم اسے چھوڑ دیں، کچھ دیر کے لیے ملتوی کر دیں۔ جیسے جیسے ہم دیر کرتے جا رہے ہیں ویسے ویسے دشمن اپنی ایٹمی طاقت میں زبردست اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے، اور بھارت اور پاکستان کے مسلمانوں کے لیے خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ہمارا اسلامی فرض ہے کہ ہم اپنی جان قربان کر کے دشمن کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملا دیں۔ اگر آپ نے میری تجویز قبول کی تو میں اپنے طور پر سینے پر بم باندھ کر دشمن کے مورچوں میں گھس جاؤں گا۔ یہ کہنے کے بعد مجاہد اکبر علی ایک جلالی کیفیت کے ساتھ اٹھ کر چلا گیا۔ مراد خان نے کہا، ہاشم اب ہم اسے نہیں روک سکتے، اگر یہ اپنے طور پر ہمیں بتائے بغیر دستی بم ڈال کر لائٹ ہاؤس پروجیکٹ کی 4 دیواری میں گھس گیا تو اس کا لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا۔ انڈین فوجی اسے لائٹ ہاؤس کے دروازے تک پہنچنے سے پہلے گولیوں کو بچھاڑے فائر کر کے گرا دیں گے، اور اس پروجیکٹ پر یا تو فوج کی پوری بٹالین سیکیورٹی کے لیے بلا لی جائے گی اور یا ٹارگٹ ہی لائٹ ہاؤس سے کسی دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ بھارتی حکام سمجھ جائیں گے کہ کشمیری کمانڈو مجاہد گنٹور میں داخل ہو چکے ہیں، یوں ہمارا کام اور مشکل ہو جائے گا۔ مراد خان نے ہاشم سے پوچھا، ہاشم تم کیا سوچ رہے ہو؟ ہاشم خان کہنے لگا، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اکبر علی ابھی جوان ہے، ابھی اسے زندگی میں بہت کچھ کرنا ہے، میں زندگی کی کافی بہاریں دیکھ چکا ہوں، اس کی جگہ مجھے اس مہم پر بھیج دیں۔ عمران نے کہا، ہم سب تمہاری طرح سے ہی سوچ رہے ہیں ہاشم،
ہم میں سے ہر کوئی شہادت کا رتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر قائم ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی مجاہد اکبر علی کو اس خودکشی مشن پر جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ اس بات کو مجاہد اکبر علی نے بھی محسوس کر لیا تھا کہ مراد خان، ہاشم خان، سکندر اور عمران کوئی بھی اس کی تجویز پر راضی نہیں ہوگا۔ اگرچہ دل سے وہ بھی محسوس کر رہے ہیں کہ اس کے سوا دوسرا کوئی راستہ دشمن کے پاکستان دشمن عزائم کو خاک میں ملانے کا نہیں ہے، لیکن مجاہد اکبر علی کو موقع کی نزاکت کا پورا احساس تھا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر اس وقت دشمن پر کاری ضرب نہ لگائی گئی تو اس کے بعد برصغیر میں ایٹمی طاقت کا توازن بگڑ جائے گا۔ بھارت کو پاکستان کے مقابلے میں ایٹمی برتری حاصل ہو جائے گی اور کشمیر پر بھارت کا تناؤ 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا۔ پھر نہ صرف کشمیر کی آزادی کی تحریک کمزور پڑ جائے گی بلکہ پاکستان کی سلامتی کو بھی خطرہ لاحق ہو جائے گا۔ چنانچہ ان حقائق کے پیش نظر مجاہد اکبر علی نے فیصلہ کر لیا کہ جو کام مراد خان اور ہاشم خان کی مدد سے کرنا چاہتا تھا وہ کام خود کرے گا۔ وہ دکن کی اس زیر زمین رضاکار تنظیم کے ساتھ ایک مدت سے وابستہ تھا۔ دوسرے رضاکار مجاہدوں کی طرح اسے بھی خطرناک دھماکہ خیز مواد کی تربیت دی گئی تھی۔ اسے یہ بھی علم تھا کہ وہ کون سا کیمیاوی دھماکہ خیز مواد کہاں سے حاصل کر سکتا ہے۔ سب سے پہلا کام تو اکبر علی مجاہد نے یہ کیا کہ معمول کے مطابق رات کو اپنے سادھوں والے استان سے اٹھ کر وہاں اپنے چیلے کو بٹھا کر خفیہ کمین گاہ کی طرف چل پڑا۔ کمین گاہ میں آ کر اس نے مراد خان سے کہا، خان صاحب، میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ میں سے ہر کوئی مجھے اس خودکش مہم کی اجازت دینے سے ہچکچا رہا ہے، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں اس تجویز کو واپس لیتا ہوں۔ مراد خان، ہاشم خان، سکندر اور عمران بڑے تعجب سے اکبر علی کو دیکھنے لگے۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اکبر علی نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ مجاہد اکبر علی کہنے لگا، مجھے تو ایک نہ ایک دن شہید ہونا ہی ہے، کیونکہ میں میدان جہاد میں ہوں۔ اس طرح نہ صحیح کسی اور محاذ پر شہادت کے رتبے کی سعادت حاصل کر لوں گا۔ اب کوئی دوسری اسکیم سوچیں اور جو سب سے مشکل کام ہو وہ مجھے دیں، میں جان کی بازی لگا کر وہ کر گزروں گا۔ تمام مجاہدوں نے اپنے اپنے طور پر اطمینان کا سانس لیا، کیونکہ اکبر علی کی خودکش مہم کی کامیابی کے 99% امکانات تھے، کیونکہ اس کا سینے پر بم باندھ کر لائٹ ہاؤس کے تہہ خانے تک پہنچنا بہت مشکل بلکہ ناممکن تھا۔ مراد خان نے اکبر علی کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اکبر علی، ہم تمہارے جذبہ شہادت پر رشک کرتے ہیں۔ ہم سب یہاں شہید ہونے کے لیے آئے ہوئے ہیں، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مشن میں بھی کامیاب ہوں، سرخرو ہو جائیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم بہت جلد کوئی دوسرا منصوبہ تیار کر لیں گے جس پر فوری عمل ہوگا اور تم بھی ہمارے ساتھ ہوگے۔ مجاہد اکبر علی سب سے ہاتھ ملا کر خاموشی سے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے دل میں کیا تھا اس کی ان مجاہدوں میں سے کسی کو بھی خبر نہ ہو سکی تھی۔ وہ رات مجاہد اکبر علی نے ناریل کے درختوں کے نیچے اپنے سادھوں والے استان پر ہی بسر کی، جہاں وہ اپنے دوسرے ساتھی مجاہد اور چیلے کے ساتھ جاسوسی کی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ اگلے دن صبح اس نے اپنے ساتھی مجاہد سے کہا، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے مجھے وہاں دیر لگ جائے، تم پیچھے ہوشیار ہو کر بیٹھنا۔ اگر کوئی غیر معمولی نقل و حرکت نظر آئے تو فوراً مراد خان کو جا کر خبر کر دینا۔ مجاہد اکبر علی وہاں سے سیدھا ایک اور مجاہد کے مکان پر گیا۔ وہاں اس نے اپنا سادھوں والا لباس بدل کر کرتا پاجامہ پہنا اور ایک چمڑے کا تھیلا ساتھ لے کر گاڑیوں کے اڈے پر آ گیا۔ یہاں سے وہ وجے واڑہ جانے والی بس میں سوار ہو کر وجے واڑہ کی طرف چل پڑا۔ 1.5 گھنٹے بعد وہ وجے واڑہ میں تھا۔ وہ اس شہر کی جمپل تھا، شہر کے تمام بازاروں اور مارکیٹوں سے واقف تھا۔ اسے اچھی طرح سے علم تھا کہ کون سی چیز کس بازار اور کس مارکیٹ سے مل سکتی ہے۔ وہ شہر کے ایک گنجان علاقے میں سے گزر رہا تھا۔ یہاں ایک بازار میں دنیا جہان کی چیزیں مل جاتی تھیں۔ وہ ایک پرانی دکان میں گھس گیا۔ یہاں فوجیوں کی وردیاں مل جاتی تھیں۔ ان میں فوج کے ہر عہدے اور ہر رینک کے افسر کی وردیاں اور ان کے تمغے، سٹار اور پھول وغیرہ موجود تھے۔ اکبر علی نے اپنی عمر کے حساب سے بھارتی فوجی کے کیپٹن کی وردی خرید لی۔ وردی کے کندھوں پر کیپٹن رینک کے 3 پھول لگے ہوئے تھے۔ وردی کے ساتھ اس نے کیپٹن کی ٹوپی بھی خریدی۔ یہ سبز رنگ کی وہی وردی تھی جو بھارتی فوج میں پہنی جاتی تھی۔ اس نے فوجی بوٹوں کا ایک جوڑا بھی ساتھ ہی خرید لیا۔ ان سب چیزوں کو مجاہد اکبر علی نے اپنے تھیلے میں سنبھالا اور خاموشی سے واپس لاری اڈے پر آیا۔ وہاں سے گنٹور جانے والی بس پکڑی اور گنٹور پہنچ گیا۔ وہاں سے وہ سیدھا اپنے ایک زیر زمین کام کرنے والے خاص رضاکار کے ہاں چلا آیا۔ تنہائی میں رازداری کے ساتھ اس سے کچھ دیر باتیں کرتا رہا۔ رضاکار نے ایک ٹرنک میں سے کچھ چیزیں نکال کر ایک لفافے میں ڈال کر اکبر علی کے حوالے کی اور کہا، تمہیں کچھ بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے اکبر علی، تم ان چیزوں کی نوعیت کو اچھی طرح جانتے ہو، پھر بھی یہ کہنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ ذرا سی بے احتیاطی سے اس کا کہیں بھی دھماکہ ہو سکتا ہے، اور یہ دھماکہ کتنا شدید ہوگا تم یہ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہو۔ مجاہد اکبر علی نے مسکراتے ہوئے کہا، میں سمجھتا ہوں، تم فکر نہ کرو، اللہ کے حوالے، اللہ کے حوالے۔ اس رضاکار کے زیر زمین ٹھکانے سے نکل کر اکبر علی نے گنٹور شہر کی آبادی سے نکل کر شہر کا رخ کیا۔ ایک جگہ سے اس نے آٹو رکشہ لے لیا۔ بھارت میں آٹو رکشہ کو صرف آٹو کہتے ہیں، رکشہ نہیں کہتے۔ اکبر علی شہر سے باہر والی آبادی جہاں سرکاری کوارٹر شروع ہوتے تھے
وہاں آ کر اس نے رکشہ چھوڑ دیا اور ایک کوارٹر کے دروازے پر گھنٹی کا بٹن دبا دیا۔ اندر سے ایک 30-32 برس کے دبلے پتلے سامنے جوان نے دروازہ کھول کر اکبر علی کو دیکھا تو اسے فوراً اندر بلا لیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ خیریت ہے نا اکبر؟ اس جوان نے پوچھا۔ اکبر علی نے اپنا تھیلا نیچے رکھا اور وہ لفافہ جس میں دھماکہ خیز مواد تھا اپنے پاس ہی رکھا اور اپنے دوست سے کہا، حسن علی، ایک نہایت اہم مشن کے سلسلے میں مجھے فوجی کیپٹن کی وردی پہن کر یہاں سے نکلنا ہے۔ میں وردی اور ضروری سامان اپنے ساتھ لایا ہوں، مجھے کوئی خالی کمرہ دکھا دو۔ حسن علی اس تنظیم کا خفیہ ممبر تھا، وہ اس قسم کی باتوں کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ کہنے لگا، اوپر والا چھوٹا کمرہ خالی پڑا ہے، وہاں چلے جاؤ، فکر نہ کرو، آج میں گھر میں اکیلا ہوں۔ مجاہد اکبر علی اپنا تھیلا اور لفافہ اٹھا کر اوپر والے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں آنے کے بعد اس نے دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی لگا دی۔